Bismillah. Assalamu alaikum. History is the study of change over time, and it covers all the aspects of human society: political, social, economic, scientific, technological, medical, cultural, intellectual, religious, and military developments are all part of history. ہم بطور پاکستانی اپنی ہسٹری کو کہاں سے دیکھیں؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سول سروینٹ ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب سر طارق خان نیازی صاحب. السلام علیکم سر. ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو. منٹو کا افسانہ نیا قانون جو 1935 کے انڈیا ایکٹ کے پس منظر میں لکھا گیا تھا، اس کا مرکزی کردار منگو کوچوال کے بارے میں کہیں سے ادھوری سن بن لیتا ہے اور سمجھ رکھتا ہے کہ 1 اپریل کو نیا قانون آئے گا تو بہت کچھ بدل جائے گا، گوروں سے نجات ملے گی اور وہ آزاد ہوگا. 1 اپریل کو منگو ایک انگریز جو اس کے ساتھ حکارت سے پیش آ رہا ہوتا ہے اسے پیٹ ڈالتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا ہے 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ، اب ہمارا راج ہے بچے. جب پولیس والے اسے پکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چیخ چیخ کر نیا قانون کہتا رہتا ہے، مگر اسے جواب ملتا ہے نیا قانون کیا بک رہے ہو، یہ وہی قانون ہے پرانا، اور اسے حوالات پہ بند کر دیا جاتا ہے. وہی حالات ہیں وکیلوں کے. سر یہ لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ جی السلام علیکم. یہ ایک قسم کی جو دیکھیں نا فرسٹریشن بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہوئے ہیں، ہم لوگ جب ہم سے بعد میں جو کنٹریز آزاد ہوئے ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. جیسے اور جو ورلڈ وار 2 ہوئی تھی اس میں جو کنٹریز بالکل ہی جو اس میں تباہ ہو گئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے تھے، ان کے پورے کے شہر جس طرح جرمنی ہے اور جاپان ہے ان کو تباہ کر دیا گیا تھا. مگر وہ چند سالوں میں ہی نہ صرف دوبارہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے، بلکہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اس وقت جاپان اور جرمنی جو ہیں ایک بہت بڑی اکنامک پاور بن چکے ہیں. جی بالکل. اب اگرچہ ان پہ جنگ عظیم کے بعد وہ کوئی نیوکلیر ویپن نہیں بنا سکتے، لیکن ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اگر فیصلہ کر لیں تو چند دنوں میں یا چند مہینوں میں لیکن میک نیوکلیر ویپنز وہ ابھی بنا نہیں رہے کیونکہ انہوں نے فوکس اپنا اکانومی پہ رکھا ہوا ہے. مگر ہمارا جو دیکھیں ہماری اتنی پاپولیشن ہے تو اس کے باوجود ہمارا جو ورلڈ کی پولیٹکس ہے یا ورلڈ کے جو افیئرز ہیں ان پہ جو امپیکٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہمیں دیکھیں آپ اولمپک کو لے لیں، کھیلوں کو لے لیں، وہاں پہ ہماری یہ 22 کروڑ ہے ہماری آبادی ہے، وہاں پہ 10 لاکھ 20 لاکھ آبادی والے کنٹریز جاتے ہیں وہاں پہ میڈل جیت کے آتے ہیں. اور ہماری اتنی پاپولیشن ہونے کے باوجود اس طرح ہماری جو سوائے کرکٹ کے اس وقت کوئی ایسی کوئی گیم نہیں ہے جہاں پہ ہمارا ورلڈ لیول پہ کوئی ریکگنیشن ہو. بلکہ پہلے سے اب تنزلی ہو گئی ہے. پہلے ہاکی اور اسکواش وغیرہ میں ہم ورلڈ چیمپئن رہے ہیں، اب وہ گیمز بھی ختم ہو گئی ہیں. تو یہی ان حالات کو دیکھ کے تو یہ میں نے کیا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو ہمارے جو حالات ہیں یہ کیسے بدلیں گے، کب بدلیں گے. تو اس کے حوالے سے میرے دل میں آیا کہ اس کی کوئی کنسائز کوئی ہسٹری جو ہے نا کہ اس میں اگر آپ ان ڈیپتھ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیا معاملات ہوئے ہیں. تو یہ تھا اس کو لکھنے کا ایک. رائٹ سر. سر میں نے جب آپ کے ٹیپو سلطان کے آرٹیکل کو اپنے فیس بک پہ شیئر کیا تو کچھ لوگوں نے ہسٹری کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا. تو سر ہسٹری کی کریڈیبلٹی کو کیسے چیک کیا جائے؟ ہاں بالکل، ہمارے ہاں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں کریڈیبلٹی سے زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسے ہم اپنے ماضی کو بڑا عالی شان دکھائیں اور جو ہماری جو حال جو ہمارا پریزنٹ ہے اس کی جو ناکامیاں ہیں اس کو ان کا ازالہ کر دیں. تو یہ ہمارے جو
بیکورڈ یا جو آپ کہہ رہے ہیں تھرڈ ورلڈ کا یہ ایک ہے چیز. تو پھر ہمارا جو سوشل میڈیا ہے یہاں بھی جو چیزیں شیئر ہوتی ہیں اس میں بھی کوئی سورسز نہیں دیے ہوتے, ایسے ہی شیئر ہو جاتی ہیں. اور آج کل جتنا یہ سارا سوشل میڈیا فلڈ کرتا ہے لیکن اس میں سے فیکٹس نکالنا اس میں بڑا مشکل ہے اور وہ حقائق نہیں ہوتے. اس طرح انڈیا میں آپ دیکھیں گے وہاں جو انہوں نے دوبارہ سے ہسٹری کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیا ہے ایک مذہبی حوالے سے یا ان کا جو نظریہ ہے اس کے حوالے سے. تو اس کے لیے جو ہمیں سب سے زیادہ جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہے کتب بینی, کتاب جو ہے ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ اتھینٹک جو بکس ہیں وہ پڑھیں ہسٹری. تو میں نے جو یہ آپ ٹیپو سلطان کا کہہ رہی ہیں اس میں نے سب سے زیادہ جو پڑھا ہے جو ولیم ڈیل رمپل جو بہت انڈیا پہ اور پاکستان پہ یا جو پہلے انہوں نے لکھا ہے انڈیا پاکستان جب سب کانٹیننٹ ایک تھا تو بہت زبردست انہوں نے لکھا ہے اور سارے سورسز کے ساتھ لکھا ہے. اس میں جو پرشین کوئی ہسٹریز تھیں اور جو اس وقت کوئی انگلش تھیں یا اردو وہ سب کے حوالے دیے گئے ہیں. تو ان کی جو میں بھی آپ کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں اور اپنے باقی جو دوست ہیں جو سن رہے ہیں تو ولیم ڈیل رمپل ایک بہت بڑا نام ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ انہوں نے جو اتھینٹک ہیں جنہوں نے لکھا ہے ہسٹری کے حوالے سے تو ان کو چاہیے. میں نے اس کو مجھے پہلے تو صرف ایک مذہبی حوالے سے ٹیپو سلطان کو ہم پڑھتے رہے ایک ہیرو کے طور پہ, لیکن جب وہ ڈیل رمپل جو ایک خود ایک ہے انگریز ہے انگلش مین ہے ویسٹرن ہے اس نے جتنی اس کی تعریف کی ہے اور بالکل سورسز کے ذریعے اور اس کا ویژن جو اس نے دکھایا ہے جو جتنا اس نے اس اپنے دور میں وہ جتنا اس کا ویژن تھا اور جتنی اس نے اپنی پبلک وہ اس کی جو اسٹیٹ تھی میسور اس میں جو میجورٹی تھی ہندوؤں کی تھی لیکن اس کے باوجود وہ بہت پاپولر تھا ٹیپو سلطان بیکاز وہ اس کی جو ٹالرنس تھی ٹورڈس آل ریلیجن. تو اور پھر اس نے جو اپنی جو آرمی جو ڈیولپ کی اس وقت انگریزوں کے مقابلے میں اس نے فرانسیسیوں کو لے کے آیا اور اپنی آرمی کو بہتر کیا اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا. اس طرح اس نے فرانس کے ساتھ اس نے جا کے اپنے ریلیشنز قائم کیے فارن ریلیشن. تو اگر وہ نیپولین اس کی دعوت پہ انڈیا آ رہا تھا اگر وہ وہاں پہ ایجپٹ میں وہ اگر جنگ نیل جو ہی بہت بڑی جو ڈیسائسو ایک وار تھی اس میں اگر شکست نہ کھاتا تو آج ہندوستان کی تاریخ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی. اور وہ ٹیپو سلطان اس کا برابر کا لائی تھا اور اس نے وہ سارے یہ میں نے ڈیل رمپل کی ہسٹری پڑھی ہے. اس طرح اور بھی کافی ساری بکس ہیں جس طرح ڈسکوری آف انڈیا ہے یہ نہرو نے لکھی ہوئی ہے. یہ چند بکس ہیں. اس طرح ہمارے جو انڈس ساگا کے نام سے اعتزاز احسن نے لکھی ہے جس میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا خطہ پاکستان ہے یہ سٹارٹ سے ہی ایک بالکل ہی جو ہے نا یہ باقی جو انڈیا ہے اس سے ایک علیحدہ اس کی ساری ہسٹری رہی ہے. اس طرح پنجاب کی ہسٹری ایک راج موہن گاندھی صاحب ہیں انہوں نے لکھی ہے. اس طرح ریٹرن آف کنگ اور انارکی اور لاسٹ مغل یہ ڈیل رمپل کی ہیں. اس طرح مولانا ابو الکلام آزاد کیا انڈیا وینز فریڈم. تو بہت سی اتھینٹک کتابیں ہیں جب آپ کو ان کو پڑھیں گے تو یہی ہے کہ آپ نے ہسٹری پڑھنی ہے اور کسی اتھینٹک رائٹر کے ذریعے آپ نے اس میں انسائٹ آپ کی پیدا ہوگی. Right, sir, I will definitely read these books. Sir, کچھ لوگ مسلم فاتحین کو ہمارے خطے پر حملہ آور سمجھتے ہیں تو سر کیا کہیں گے آپ اس پر؟ ریپیٹ کریں. سر کچھ لوگ مسلم فاتحین کو ہمارے خطے پر حملہ آور سمجھتے ہیں تو سر کچھ کہیں گے اس بارے میں آپ؟ اس طرح ہے کہ ہم نے بچپن میں ہمیں جو کچھ بکس پڑھائی جاتی ہیں یا ہم پڑھتے ہیں میں نے بھی پڑھی تھی جس میں جو ہسٹری اور فکشن کو ملا دیا جاتا ہے. تو اس طرح نسیم اجازی صاحب ہیں جنہوں نے ہسٹوریکل ناول لکھے ہیں تو انہوں نے فکشن اور ہسٹری کو ملا دیا ہوا ہے. تو ہم جو ہے نا اسی کو ہسٹری سمجھ لیتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے ایک فکشن کا اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اس کو مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے. تو اس میں بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں
جو ہیرو ایک جس طرح سلمان خان یا عامر خان کی مووی میں ایک ہیرو ہوتا ہے تو اس میں بھی مسلم ہیرو ایک ہوتا ہے اور وہ سارا وہاں پہ ایک اکیلا جا کے اپنے ہزاروں کی فوج کو وہ مار دیتا ہے اور سارا کچھ. حالانکہ یہ حقیقت اس طرح نہیں ہے. جو جنرل ہوتے ہیں یا جو سپہ سالار ہوتے تھے ان کا ایک ویژن ہوتا تھا اور اسٹریٹجی ہوتی تھی. باقی جو لڑتے تھے وہ تو بیچارے فوجی ہوتے تھے عام جو مرتے تھے ان کا تو نام ہی نہیں آتا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ مسلم جو آپ نے کہا ہے مسلم جو یہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تو اگر آپ ہسٹری پڑھیں آپ اتھینٹک ہسٹری پڑھیں تو آپ کو جب یہ اٹیک ہوئے سندھ کے اوپر محمد بن قاسم یا اس سے پہلے بھی آتے رہے اٹیکس جو ناکام ہوئے تھے. محمد بن قاسم کا حملہ کامیاب ہوا. بالکل اسی دور میں چین اور اسپین پہ بھی حملے کیا مسلمانوں نے. اسپین پہ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے کیا اور چائنا پہ اور سینٹرل ایشیا پہ قتیبہ بن مسلم نے. تو وہ یہ دور تھا جب عراق میں اور یہ جو سارا عراق ایران ایک ہی اس وقت پروونس ہوتا تھا. عراق پہ جو حکمران تھا وہ حجاج بن یوسف تھا اور مسلمانوں کی حکومت تھی اموی حکومت تھی. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے اس وقت اس مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ جنگیں ہوئی تھیں آپس میں. تو وہ خزانہ خالی تھا تو حجاج بن یوسف کو جب بنایا گیا تو اس نے کہا جی میں نے خزانہ بھرنا ہے بڑا. تو اس نے یہ 2-3 ایسے اس نے دیکھے جہاں پہ ہم خزانہ بھر سکتے ہیں جہاں پہ اٹیک کر کے. تو ایک جو سندھ تھا یہ بہت ہی رچ تھا فرٹائل. تو آپ کو پتہ ہے انڈس ویلی ہمیشہ سے فرٹائل رہی ہے. تو اس نے وہاں پہ اپنے جو سپہ سالار تھے اپنے نیفیو محمد بن قاسم ان کے داماد بھی تھے ان کو بھیجا. تو اس کا مقصد بیسیکل تو یہی تھا کہ وہاں پہ جو اموی حکومت تھی اس کو جو بہت زیادہ اس کو معاملات اکنامکلی جو معاملات پیش آ رہے تھے لوگ کیونکہ زیادہ تر بغاوتیں تھیں تو لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے. کچھ علاقے جو ہے نا آزاد تھے. تو اس وجہ سے یہ اس پہ حملہ کیا گیا. اس طرح اسپین پہ بھی کیا گیا وہاں سے بھی خزانہ آیا. اس طرح محمود غزنوی اور محمد غوری نے تو وہ تو ایک ڈائنیسٹیز تھی نا نہ ہی کوئی اسلامی وہ حکومتیں تھیں. وہ تو آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے ادھر وہاں پہ. اور جب مشرق کی طرف انڈیا تھا تو وہ انڈیا کیونکہ فرٹائل تھا تو ان کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ اسلام پھیلانا. تو اس کے بعد ان کے بعد ایک جو محمد غوری کے بعد ایک دہلی میں مسلمانوں نے قدم جمایا. وہاں پہ اپنا ایک انہوں نے شروع کیا حکمرانی کا اور اس کو پہلی دفعہ اپنا وطن بنایا ہندوستان کو. اس کے بعد ان میں یہ کریڈٹ ہے جن کو سلاطین دہلی کہتے ہیں. انہوں نے منگولوں سے بچایا ہندوستان کو جو اس وقت منگول تھے جو چنگیز خان اور ہلاکو خان وغیرہ. اور سلاطین دہلی کے بعد جب مغل آئے تو سب سے زیادہ مغلوں نے وہاں پہ جا کے ہندو آبادی کے ساتھ بڑی رواداری سے کام لیا. خاص کر اکبر اعظم اکبر دی گریٹ تو اس نے رشتہ داریاں بھی کی وہاں پہ ہندو جو خواتین تھیں اور راجپوت تھیں. تو اس کے بعد انہوں نے اون کیا سب جو انڈین تھے انہوں نے مغلوں کو اپنا صحیح بادشاہ اور صحیح حکمران اون کیا. تو باقی جو ہیں احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کو بھی ہم جانتے ہیں. وہ تو آتے تھے ایک سیزن میں اور وہاں سے سارا کچھ مال سمیٹ کے وہ پھر واپس چلے جاتے تھے. تو اسلام جو زیادہ پھیلا ہے وہ تو صوفی جو حضرات تھے ہمارے بزرگ تھے ان کی وجہ سے پھیلا ہے. ایک تو نہ کہ وہ فاتحین کی وجہ سے پھیلا ہے. جس طرح حضرت داتا گنج بخش ہیں یا اجمیر شریف حضرت معین الدین چشتی ہیں نظام الدین اولیاء ہیں ان کی وجہ سے یہ اسلام پھیلا. یا دوسری وجہ یہ تھی کہ جو ذات پات ہے ہندوازم میں تو وہ جو سب سے نچلا طبقہ تھا وہ کیونکہ ایکسپلائٹ ہوتا تھا بہت زیادہ. اس میں انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں تھوڑے مساوات کا ایک کنسیپٹ ہے تو اس سے امپریس ہو کے جو نچلا طبقہ تھا وہ مسلمان ہوا. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کے باوجود ہی معاشی طور پہ ان کے حالات اس طرح ہی رہے. لیکن انہوں نے یہاں سے لیکن ان کی جو وہاں سے یہ کافی بہتر تھا کہ وہ اسلام میں آئے تو ان کی تھوڑی بہت پوزیشن سماجی طور پہ بہتر ہوئی. رائٹ سر. جی سر انگریزوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے لی یا اس وقت انگریزوں کے آنے سے پہلے ہی مسلم حکومت کو زوال آ چکا تھا اور ہندو سکھ وغیرہ زیادہ مضبوط تھے؟ تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
تو اس میں میرا جو اپنا ہے پرسنل جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے اتھینٹک جو رائٹر پڑھے ہیں، تو یہ بھی ایک میتھ ہی ہے کہ جو انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت لی، حالانکہ یہ اتنا سمپل چیز نہیں ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ ہے چیزیں، کیونکہ جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوتی ہے 1707 میں، تو پوری 18th جو سنچری ہے اس کو ولیم ڈیل رپل نے انارکی کا نام دیا ہے کہ یہ سنچری آف انارکی، کہ وہاں پہ انارکی پھیلی ہوئی تھی۔ تو وہ جو مسلم مغل جو آخری شہنشاہ تھا وہ فوت ہوا، تو اس کے بعد وہ برائے نام ہی ایک ریاست ہماری رہ گئی، ہر جگہ لوگ جو ہے نا وہ آزاد ہو گئے، جو حکمران جو صوبے دار تھے وہاں پہ انہوں نے اپنی سلطنت بنا لی، جیسے حیدرآباد میں نظام حیدرآباد ہو گیا، اودھ میں ہو گئے شجاع الدولہ ہو گیا، بنگال میں صرف جو ہے نا وہ مغلوں کی وہ اطاعت کرتے رہے بنگال والے، لیکن وہ جو شروع میں انگریزوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ باقی جو تھے مرہٹے، یہ اورنگزیب کے دور سے یہ لڑتے رہے، اور یہ اورنگزیب کے بعد بہت بڑی پاور بن گئے، اور انہوں نے موسٹ آف دا انڈیا جو ہے ان کے کنٹرول میں تھا۔ جب انگریز آئے تو ایک پاکٹ تھی جہاں پہ ایک میسور میں ٹیپو سلطان تھا، اور بنگال اور اودھ پہلے ہی وہ انگریز لے چکے تھے، تو باقی جو ہے مغل جو تھا اس کی حالت یہ تھی کہ شاہ عالم ثانی جو اس وقت کنگ تھا وہ مرہٹوں کی سرپرستی میں تھا، تو مرہٹے اس کی حفاظت کرتے تھے انگریزوں سے یا دوسرے جاٹ یا دوسرے لوگوں سے، تو مرہٹے جو نا بڑے طاقتور تھے۔ اس طرح پنجاب میں جو ہے نا وہ سکھوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا ہوا تھا انگریزوں کے آنے سے پہلے، تو اس طرح یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سچویشن تھی۔ تو اس طرح ہے کہ جب یہ آئے اپنا انگریز آئے تو کافی جگہوں پہ مرہٹے اور باقی ہندو راجپوت وہاں پہ حکمران تھے، کچھ جگہوں پہ مسلمان تھے، اور کچھ جگہوں پہ جیسے کشمیر اور پنجاب میں سکھ تھے، ایون کے پی کے جو پشاور تک یہ جو سکھ آ چکے تھے، اور ادھر ایبٹ آباد ہری پور ہزارہ وہاں بھی سکھ قابو کر چکے تھے۔ تو یہ کہنا کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار لیا، میرا خیال ہے اس میں جو ہے نا تھوڑا سا یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس میں مسلمان پہلے ہی زوال کا شکار ہو چکے تھے، اور انگریزوں نے جو ہے نا وہ آ کے ان کا مکمل طور پہ اقتدار کا خاتمہ کیا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ سر وہی حالات ہیں فقیروں کے۔ اس آرٹیکل میں جس خوبصورتی سے پاکستانی سیاست کے تاریخی حقائق کو انتہائی اختصار اور کمال خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، میں یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتی کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ سر منگو کوچوان کی طرح ہم پاکستانی عوام بھی تبدیلی آئے رہی کا نعرہ لگا کر وہی کٹ کھا رہے ہیں جو منگو کو پڑی تھی، اور پچھلی کوئی 1 صدی سے کھا رہے ہیں۔ تو سر اس میں کوئی بہتری کا چانس؟ جی بالکل، ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے، اور ہمارے جو ابھی جو ایج آ رہی ہے آئی ٹی کی ایج ہے، تو اس میں ہماری جو پاپولیشن ہے اتنی زیادہ، وہ بڑا پلس پوائنٹ بن سکتی ہے، کیونکہ آپ یہاں بیٹھ کے آپ امیزون پہ بزنس کر سکتے ہیں، یا آپ آئی ٹی میں جا سکتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ آبادی ہے، اگر 22 یا 24 کروڑ میں سے 2-3 کروڑ لوگ اس طرح اگر وہ اسکلڈ ہو جائیں آئی ٹی کے، تو وہ باہر سے پیسہ آ سکتا ہے، اس طرح ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ود دا ٹائم ہماری جو ایجوکیشن لیول بھی بڑھ رہا ہے، تو اسکلڈ ایجوکیشن کو اگر اس کو تھوڑا انکریج کرنا چاہیے، اور ہمیں جو اپنی پاپولیشن ہے اب اس پہ تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے، اور بڑا اس پہ بہت ضروری ہے۔ تو جتنی ہماری پاپولیشن ہو چکی ہے اسی کو ہم اسکلڈ بنائیں، جس طرح چائنا نے کنٹرول کیا اپنی پاپولیشن کو، پھر اس نے اکانومی پہ فوکس کیا، اور اب آج وہ دنیا کی آلموسٹ جو امریکہ کے برابر کی ایک اکانومی بن چکی ہے، پاور بن چکی ہے۔ تو اس طرح ہم بھی اپنی جو یہ پاپولیشن پہ ہیں بڑی، اس میں ہمیں بہت جلدی سے اور بڑی تیزی سے ہمیں کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے کہ ایک آبادی
ہماری کنٹرول ہو، دوسری ہماری جو ہیں وہ اگر یہ لا اینڈ آرڈر یہ اگر کنٹرول ہو جاتا ہے، جس سے ہم اپنے دنیا کو یہ یہاں پہ آنے پہ آمادہ کر سکیں تاکہ وہ آئیں ہمارے ملک میں. یہاں پہ جو بہت خوبصورت ہمارا، آپ کو پتہ ہی ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے. یہاں پہ کئی ایسی جگہ ہیں جن کو لوگ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں پہ آنے کو لیے وہ ان کے لیے مشکل ہے. جو ہمارا آج کل جو جس طرح کے پی کے میں حالات رہے ہیں پچھلے کچھ سال میں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے انشاءاللہ یہ ہم سے جو ہے نا جو چیز جو پہلے والی جنریشن میں جو کام نہیں ہو سکے تو یہ آ کے ان کو حالات کو بہتر کریں گے، اور ود دا ٹائم انشاءاللہ جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ اس کا بھی پورے دنیا میں اس کا ایک امپیکٹ ہو، اور جو دنیا کی جو ٹاپ کے جو 10 یا 15 اکانومیز ہیں اس میں اس کا نام آئے گا. کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے ایک ہمارے لیے یہ بہت ویز یہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے، اور ہمیں اس سے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم اس کو اگر سکلڈ بنا لیں اور اس کو ایجوکیٹڈ بنا دیں اور یہاں پہ لا اینڈ آرڈر اور اس کو پیسفل بنا دیں تو یہ ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہوگا. اور اگر یہاں پہ حالات بہتر نہیں ہوتے تو اور لوگوں کو ہم اسکل نہیں بناتے، ان کو ایجوکیٹڈ نہیں بناتے، اور ان میں جو ہے وہ جو ان کی مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتے تو یہی چیز ہمارے ڈس ایڈوانٹیج میں جائے گی جس طرح پہلے جاتی رہی ہے. باقی جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑے محنتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے 5-10 سال بعد ہمارے حالات کافی چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. ہماری جب پاپولیشن ساری یہ پڑھ لکھ جائے گی، اور آئی ٹی خاص کر جو آئی ٹی ہے یہ بہت بڑی ایک ونڈو آف اپارچونٹی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں وی شوڈ بی ہوپ فل کہ یہ انشاءاللہ ہمارا کنٹری بھی باقی جو دنیا کی سپر پاور ہیں اکنامک پاورز کا میں کہہ رہا ہوں اکنامکلی، تو ان کے ہم پلہ ہو جائے گا. رائٹ سر میرے خیال سے کافی بھاری بھرکم باتیں ہو گئی ہیں اور اب ماحول کو تھوڑا بہتر کرتی ہیں، فن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بٹ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے سر، ڈو یو لائک میوزک؟ Yes, of course, every person likes music, I think. Yes, sir. Okay, sir, now I will play the melody and you will guess the song. Are you ready, sir? It's very, very challenging situation. جی اب آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گی؟ سوری اگر. Yes, sir. یہ لگتا ہے مجھے چیٹ جی پی ٹی یوز کرنی پڑے گی مجھے. سوری مجھے کوئی یہ نور جان کا ہی ہو سکتا ہے گانا، ویسے میڈم نور جان کا ہی ہو سکتا ہے آئی تھنک. No, sir. چلو سر میں نیکسٹ پلے کر لیتی ہوں. اوہ یہ انڈین تھا. یہ ریپیٹ کریں سوری، لیکن پاکستانی سانگ ہونے چاہیے تھے.
Right, sir. Sir, this one is not a Pakistani song. یہ علی ارشد صاحب بھی ہیلپ کر رہے ہیں, میرے بھائی ہیں. یہ دنیا یہ محفل آئی تھنک میرے کام کی نہیں, یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں. Yes, sir, you guessed it correct. میں کس نے گا رہے ہیں؟ تھینک یو. یہ ٹھیک ہو گیا؟ Yes, sir. سر یہ آپ کو کس نے بتایا؟ جی یہ آپ کو کس نے بتایا؟ پاس کون بیٹھے ہیں؟ یہ میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے کوئی ہنٹ دیا ہے اس کا. No problem, sir. It's okay. آپ کے انکل ہی ہیں وہ. یہ ابھی انکل نے آپ کوئی ہنٹ نہیں دیا ابھی تک نا. یہ یہی ہے زمانے کے دیکھے ہیں رنگ ہزار, یہ انکل کی ہنٹ ہے. یہی ہے جی یہی ہے. سر یہ آپ نے کیسے کیا؟ یہ انکل ہے. آپ کے انکل نہیں دیے ہنٹ. And sir میں نے ہنٹس تو اس لیے نہیں دی because I'm not good at giving hints. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ سانگ کب کا ہے. اوکے سر, اب ہم اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. اس میں آپ نے آواز پہچانی ہے اور اینڈ وہ کسی بھی پرومیننٹ فگر کی ہو سکتی ہے, کسی ایکٹر کی, کسی پولیٹیشین کی. تھینک یو. ہوپفلی بیت بازی کا مقابلہ شروع ہوتا ہے. یونیورسٹی آف سرگودا سے سنیلا رضا اور مریم جاوید, اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور. What was this? سر یہ کس کی آواز؟ یہ تھوڑا ریپیٹ کریں. سوری. عمران علی اور شاہد بلال سرگودا یونیورسٹی کی طالبات مہمان ہیں. اچھا طارق عزیز صاحب ہیں یہ نظام گھر والے. جی سر. ہمیں اپنا بچپن یاد آ گیا ان کی آواز سن کے. یہ سب سے پاپولر پروگرام ہوتا تھا نیلام گھر. اور آپ دیکھو یہ سازش کو دیکھو, اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مریم نواز صاحب ہیں. یس سر, ون اینڈ اونلی مریم نواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Mr. Speaker, sir, today I would like to make a statement in connection with the judgment announced by the Supreme Court. بھٹو صاحبہ. یس سر, پاکستان زندہ باد. Before I sign off, I would like to take this opportunity to thank Pakistan Television from the bottom of my heart and enriched my life in so many یہ ریپیٹ کریں ذرا. different ways for over 4 decades. I also take this opportunity to thank Pakistan Television for enabling me to touch the minds and hearts of millions of fellow Pakistanis, young and old, literate and otherwise, for such a long time. So, thank you, BTV News. You have made me what I am today,
and I am deeply grateful to the organization. God bless DTV and ये भी बेनजीर भुट्टो ही हैं? No, sir. कौन है? ये ये But before I sign off, शाइस्ता I would है. like to take this opportunity to thank Pakistan from the bottom of my heart for having enriched my life in so many different ways for over 4 decades. जी सर. असल में साउंड का भी थोड़ा सा इशू है तो Okay, sir, I will give you a hint. ये PTV न्यूज़ की एंकर है. हाँ ये इशरत I फातिमा also आई take थी this वो तो नहीं है? to thank No. Pakistan Television for enabling me to touch the minds and hearts of millions of fellow Pakistanis, young and old, literate and otherwise, for such a long मैं इसको सॉरी Okay, sir, ये शाइस्ता ज़ैद. थैंक यू Okay. Sir, my last question is कि सोशल मीडिया और हमारी नौजवान नस्ल क्या कहेंगे आप इस बारे में और देखने वालों के लिए आपका क्या कहना? जरा रिपीट कर दें क्वेश्चन. सर, सोशल मीडिया और हमारी नौजवान नस्ल के बारे में आप क्या कहेंगे और देखने वालों के लिए आपका क्या पैगाम है? मुझे वैसे अभी ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे साउंड का सिस्टम है, मुझे सोशल मीडिया के हवाले से आप कह रही हैं कि क्या कोई उनको हिस्ट्री के हवाले से आप कह रही हैं? No, sir. On a lighter note, you can give a message to the audience. Message regarding social media, sir. मेरा माशाल्लाह जो मेरे बच्चे हैं, किड्स हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो टू मच टाइम जो है ना वो स्पेंड ना करें उसके ऊपर. माँ बाप को थोड़ा जो पेरेंट्स का जो कंट्रोल है उसको, खासकर मैं ये जो बच्चे हैं उनको मैं ये मैसेज दे रहा हूँ अगर सुन रहे हैं कि वो पेरेंट्स के जो रूल्स वगैरह बनाते हैं कि आपने 2 आवर या 3 आवर्स रखना है एक दिन में, तो उससे ज़्यादा ना देखें. और ख़ासकर ये जो गेम्स वगैरह होती हैं इसमें इस हद तक ना जाएंगे आपकी जो स्टडीज़ हैं वो उन पे कोई नेगेटिव ना हो, इम्पेक्ट ना हो. तो इसमें उसकी बजाय आप ना कोई बुक पढ़ें. ये मेरा मैसेज है. कोई भी बुक पढ़ें, बेशक वो कोई इतनी बेशक स्टोरी बुक हो, लेकिन उससे फिर आपकी रीडिंग हैबिट बन जाती है. तो ये पेरेंट्स को भी यही है मैसेज कि अपने बच्चों को जो भी टाइम मिले कोशिश करें उन घर के अंदर बुक्स की. सबसे बड़ी बात है कि छोटी सी भी हो, कोई 20 बुक्स की भी लाइब्रेरी टाइप कोई अच्छा सा रैक बना के उसमें बुक्स रखी हूँ, 20, 30, 40 जितनी भी, तो वो बच्चे दिन उसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ उनको उनका दिल उनकी तरफ जाएगा और वो कभी ना कभी खोल के पढ़ेंगे और इन द एंड उनकी हैबिट्स डेवलप होंगी. तो ये कोशिश करें. मेरा यही है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप करें. और उनको आप देखें ना, हम ये उनके फास्ट फूड के लिए इतना खर्चा कर देते हैं एक दिन में, तो उसी के लिए अगर आप उनको कभी कभी बुक का गिफ्ट दे दें उनको, बजाय उनको कहेंगे जी आज आपने ये आपको सक्सेस मिली है या हमारा तो आप ये पिज़्ज़ा खा लें, बर्गर खा लें, उनको आप बुक स्टोर पे ले जाएं. यहाँ लाहौर में तो बड़े अच्छे अच्छे स्टोर हैं, रीडिंग्स में मैं ले जाता हूँ बच्चों को और उनको वो खुद ही कहते हैं कि अब इस दफ़ा हमने बुक लेनी है. तो उनको ये थोड़ा उनकी हैबिट्स डेवलप करेंगे. वो हर वक्त पिज़्ज़ा और वो बर्गर मांगने की बजाय बुक भी आपसे एज ए गिफ्ट मांगें और उसको वैल्यू दें आपके इस गिफ्ट को. और उनमें यही मैसेज है मेरा. वैसे अंकल अली अरशद राना को क्रेडिट देना पड़ेगा जिन्होंने हर सवाल में न सिर्फ तारिक अंकल की मदद की बल्कि प्रोग्राम भी देखा. अब आप जलता रहे चिराग भी खरीद लीजिए. मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया, यहाँ पे साउंड का इशू है, सॉरी. सर बस आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. थैंक यू सो मच. वक्त से अगर कोई चीज कीमती है तो वो मेरे इल्म में नहीं. In fact, I really have no words to thank you, sir. It was a wonderful discussion.
I am also very thankful. It was my first experience, uh, like going live on a Facebook. I'm very thankful to you for appreciating my 2 articles and also inviting me for live discussion. Thank you very much. Thank you so much, sir. प्रोग्राम का इख्तिताम सर तारिक साहब ही के आर्टिकल की चश्म कशा मगर दिलखराश सतूर से करूंगी. मंगू कचवान वाला ख्वाब इस मुल्क में बार बार देखा गया. बड़ा ख्वाब उस वक्त देखा गया जब तकसीम हिंद के नतीजे में हमें आज़ादी मिली. लोग समझ बैठे थे कि अब मंजिल मिल गई. ताहम ये आज़ादी जब मिली तो खून की नदियां बह गई. इस तरह तकसीम किया गया कि दोनों नौज़ायदा रियासतों में जंग छिड़ गई. पंजाब और बंगाल के टुकड़े हुए. तबादला आबादी के बाद जमीनों और घरों की अलाटमेंट में हेर फेर किए गए. हिंदुस्तान ने जागीरदारी यकजुंबश कलम खत्म करके माजी में अंग्रेजों के परवरदा तबका पर काली ज़रब लगाई. मगर यहाँ जल्द ही वही तबका हुकूमत करने लगा और फैज साहब को कहना पड़ा, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं. इजाजत चाहती हूँ. अल्लाह. Thank you. बहुत शुक्रिया.